أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق۔ آپ فرما دیجئے غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی اختیار کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ سورہ انفال شریف ہے یہ، اور صحیح قول کے مطابق یہ مدینہ شریف میں یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں اس میں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی 7 آیتیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، یعنی اس کے جو آخری تقریباً 1.5 رکوع ہے 9 پارے کا، وہاں سے لے کر یعنی 7 آیتیں مکی ہیں۔ باقی اس کے بارے میں یہی قول ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے اس کو نفل بھی کہا جاتا ہے مال غنیمت کو، کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ابتدائی پہلی آیت میں چونکہ انفال کا مال غنیمت کا ذکر ہے، اسی نسبت کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام انفال رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ مال غنیمت کے احکامات کے متعلق ہیں، کہ ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پھر کیسے اس کو تقسیم کیا جائے گا، وہ تمام احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور ان کے حکم کو ماننے کا یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سے مومنین کی صفات یہ ابتدائی آیات میں بیان کی گئی ہیں کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں جہاد کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کیسے جہاد کریں گے، اور کفار پر دھاک بٹھانے کے لیے ایک رعب اور دبدبہ جاری رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو جنگ جہاد کے لیے باقاعدہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے، اور یہ تمام چیزیں جو اسلحہ وغیرہ ہے، ایسی چیزیں جو آلات حرب ہیں، جنگی آلات ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اپنی پوزیشن زبردست انداز میں سنبھالنے اور تیار رہنے کا یہ بیان بھی فرمایا گیا ہے۔ سورہ انفال شریف جو ہے، اس کے دیگر بھی مضامین ہیں جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جب آگے چلیں گے تو یہ معلوم ہوتا جائے گا۔ اس کی شان نزول کے متعلق اس آیہ مبارکہ کے یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت عبادہ بن صامت، مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، حدیث مبارک کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاد سے صامت اور عبادہ عین سے، فرماتے ہیں کہ جب مال غنیمت کا ایک ایسا موقع آیا تو اس میں سب میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ایسا تھا کہ بڑھ جاتا اختلاف، تو اللہ رب ذوالجلال نے وہ مال غنیمت تقسیم کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرما دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انفال کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق، یعنی ایک ہوتا ہے مال فے اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ کفار سے جنگ کی صورت میں جب فتح حاصل کی جائے تو ادھر سے جو کچھ بھی مال ملتا ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، جو جنگ کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے۔ اور مال فے کے ویسے ہی کافر چھوڑ دیں، ہتھیار پھینک دیں، بغیر جنگ کے جو ہے وہ ایک مال دیا جائے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ وہ 28ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ شیعہ سنی کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو باغ فدق کے حوالے سے ہے،
جو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات خلفائے ثلاثہ کے متعلق بہت ساری صرف اپنی روٹیاں کمانے کے لیے وہ اسلام کے ساتھ اور تاریخ میں بہت سارا جھوٹ مکس کر کے صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ مال فہ ہے، جو فدق کا وہ باغ ہے نا کہ وہ جناب سیدہ پاک کا حق تھا اور مارا گیا اور فلاں ہے اور فلاں ہے، سب کچھ ایسی ویسی چیزیں، حالانکہ جب جناب حضرت دھوپ میں جناب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رہے اور جناب حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاشان اقدس میں، آپ کے کاشان اقدس، آپ کے دروازے پر جو ہے وہ آپ کھڑے رہے، اور حالانکہ خلیفہ وقت تھے، لیکن آپ کی اہل بیت کرام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کے ساتھ جو عزت احترام فرمائے کہ اپنی اولاد تو میری، اپنی اولاد سے بڑھ کر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک سے جو ہے وہ آپ کا احترام اور تعظیم کرتا ہوں، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چونکہ بات اب ضمناً آ گئی مال فہ کے حوالے سے، تو وہ باغ فدق مال غنیمت نہیں تھا، مال فہ تھا، حالانکہ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق آپ نے فرمایا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ فہ ہے، یہ مال فہ ہے، اور یہ جو ہے اس کا اس طرح سے اس کو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو سلسلہ رہا ظاہری زندگی میں ویسا ہی کیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ پاک کو وہ حدیث مبارک نہیں پہنچی تھی، جب آپ نے وہ حدیث مبارک پڑھی تو جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد مطالبہ نہیں فرمایا۔ وہ حدیث مبارک یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں، ہم جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں، ہم مال و دولت یہ وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہے اور ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو چیزیں اگر ہم سے ایسی چیزیں رہ جائیں تو وہ صدقہ کر دی جاتی ہیں، ہمارا وارث مال و دولت جائیداد میں کوئی نہیں بنتا، ہم کسی کو ان چیزوں کا وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت علم ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو امت کے جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبی وراثت جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہوتی ہے، تو جو اس علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ انبیاء کی وراثت ہے، اور جو انبیاء کی وراثت کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ازواج مطہرات کو، اور اسی طرح سے باقاعدہ وہ تمام جو تھا اس کو ایسے کہہ دیں کہ جو خرچہ ہوتا ہے اور باقی ان کے جو حصص ہیں، جو ان کے حصے ہیں، ان کو پہنچائے جاتے تھے۔ اگر آپ سیدہ پاک جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ بھی حضور کے بعد زندہ تھی، اور حضور کی جو، کیونکہ اگر کسی کوئی وراثت چھوڑ کے جائے تو وہ اس کے بچوں، جو بچے اس کے موجود ہیں زندہ ہوں، ان کو بھی ملتا ہے، جو بیویاں ہیں ان کو بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ اس طرف جو ہے وہ آپ جناب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، دیگر ازواج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت زندہ تھیں، تو پھر مال جو ہے ان کے حق میں کبھی آپ نہیں بولے، تو یہ تماشا ہے صرف روٹیاں گرم کرنے کے لیے، اپنی روٹیاں کمانے کے لیے، اور ہمیشہ سے وہ باقاعدہ کہتے بھی ہیں ان کی تقریروں میں اس فدق کو آپ نے نہیں بھولنا، کیونکہ فدق کو آپ بھول گئے تو پھر ساری روٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ایک طرف جناب سیدہ زہرا کا حق آپ کو معلوم ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی بیٹی ہے جو حضور کی زوجہ ہیں، اس وقت وراثت آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ تو یہ تماشے ہیں ویسے امت میں افتراق، انتشار اور فرقہ واریت کے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نفوس قدسیہ کا انتہائی درجے کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تمام ان کی کتابوں میں بھی دلائل سب کچھ لکھے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن 2 اور 2 5 والے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اچھا جی، فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا، تو یہ غنیمت کے حوالے سے عرض کر دی میں نے، تو انشاءاللہ جب وہ مقام آئے گا تو اس پہ ہم باقاعدہ ان کی کتابوں سے بھی کچھ دلائل وغیرہ، تاکہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو، واضح ہو، صاف ہو۔ یسألونک عن الانفال، فرمایا کہ آپ سے غنیمت کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں مومنین، مسلمان، صحابہ کرام، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ جو انفال ہے، مال غنیمت ہے، یہ جتنے بھی اموال ہیں ان کا اختیار اور مالک جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان کا ہے، اور وہ جیسے بھی چاہیں، اللہ نے رسول علیہ السلام کو جیسے اختیار فرمایا
ویسے ہی تقسیم فرمائیں گے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی اختیار کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور سب سے اعلیٰ اور زبردست چیز وہ اللہ کا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو، حکم مانو، جو انہوں نے بات کہہ دی ہے بس من و عن اسی طرح سے کرنا ہے، ورنہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ نجات کا اور فلاح کا اور آپ کے اعلیٰ ہونے کا، یہ آپ کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور جب اعلیٰ ہونے کی دلیل ہوگی تو اعلیٰ مومنین ہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کرتا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرما دیا ہے حلال چیزوں کے متعلق، حرام کے متعلق، جن احکامات کے متعلق، بس من و عن اسی چیز کی پیروی کرنی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، ایمان والے ہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تليت اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم آیاتہ ان پر اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنین کی یہاں پہ صفات بیان فرمائیں، 3 صفات بیان فرمائیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب اللہ کی آیات، قرآن مقدس کی آیات مبارکہ پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال کا خوف ہو تو خوف 2 طرح سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گناہوں کے وجہ سے جو عذاب ہوگا اس خوف سے، اللہ کے اس عذاب کے خوف سے ڈر۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی جو قربت نصیب ہوتی جائے تو ایک خوف اس وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء ہیں، فرشتے ہیں، تو جتنا قرب اللہ کے ساتھ جس کا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی جو ہے وہ اللہ سے خوف رکھے گا کہ اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ رب ذوالجلال کی محبت میں بھی اور اس کے قہر و جلال سے مومنین کی یہ شان ہے کہ وہ خوف رکھتے ہیں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پھل کھا رہا تھا درخت پہ بیٹھ کے، تو آپ نے یہ اللہ کے خوف سے یہ بات عرض کی کہ کاش میں یہ پھل ہوتا، مجھے پرندہ کھا جاتا اور بس ختم۔ تو حالانکہ وہ کیسے جلیل القدر لوگ تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اور رسول کے بعد تمام امتوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ درجہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ نے 16 یا 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور یہ مصلح ہے، یہ ایسی یہ باطنی بھی ولایت ہے، یہ ظاہری خلافت بھی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے جناب حضرت ابوبکر صدیق کو جو شان عطا فرمائی ہے، صرف اس قسم کے تماشے اور بازار گرم کرنا کہ یہ ظاہری صرف ان کو خلافت ملی تھی اور باطنی نہیں تھی اور فلاں ہے، تو نماز یہ کون سی ولایت اور کون سی چیز ہے؟ حضور نے اپنے مصلے پہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہیں، بہت زیادہ نرم دل ہیں، اور یہ امامت وہ نہیں کر سکتے میرے والد۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تاکید سے فرمایا، اگر ہوتا کہ چلو کسی اور کو کہہ دو، جب بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو رقیق القلب ہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو یہ ایسی چیز ہے، امت جو ہے وہ امت کو تشویش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث بڑی واضح انداز میں ان چیزوں کی گواہی دے رہا ہے، بڑی صراحت ہے اس میں۔ بہرحال تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ تقوی اور یہ شان کہ جیسا کہ وہ عرض کی گئی نا، کسی نے کہا بھی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت عمر کا کیا مقام ہے،
حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ظاہری حیات میں ان شیخین کا، یعنی شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور جناب حضرت عمر، تو فرمایا کہ ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ منزلتہم الساعہ، فرمایا جو اب ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام کے پہلو مبارک میں اب ان کو معیت اور وہ جو ہے وہ ساتھ حضور علیہ السلام کا حاصل ہے، آپ کی ظاہری حیات میں بھی ایسے ہی آپ نے ان کی خدمت کی ہے۔ منزلتہم الساعہ، بس 2 جملوں میں بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا کہ جو اب ہے، تو اب صدیوں سالوں سے دیکھیں کوئی آدمی کسی اب قبرستان میں ہو، کسی الولی کے، کسی نیک آدمی کے، تو کہتے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ دفن ہے، اس کے کیسے مزے ہوں گے، اس پہ کیسی رحمتیں ہوں گی، وہ کسی ولی کے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے معیت میں، اللہ اکبر کبیرہ، 1400 تقریباً سال سے حضرت رسول پاک علیہ تحیت و ثنا، اللہ کے محبوب اور ختم نبوت کے تاجدار، آپ کی معیت میں جناب حضرت ابوبکر و عمر، آپ کو جو ہے وہ معیت اب بھی حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان اور کیا مقام ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی جہاں سے جب تیار کیا جاتا ہے انسان کو، تو جس جگہ سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے وہ وہیں پہنچتا ہے، دفن بھی اس کا وہیں ہوتا ہے۔ جناب حضرت رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 63 سال، جناب حضرت ابوبکر عمر کی عمر بھی 63 سال۔ فرمایا کہ وہیں جس پہنچی، وہ کسی شاعر نے کہا بھی تھا نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو جہاں سے خمیر تیار ہوتا ہے آدمی کو دفن بھی وہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے ان کی، یہ فضائل ہیں جناب حضرت ابوبکر و عمر کے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے زبردست غلام تھے کہ غلامی کو انہوں نے حق ادا کیا، اور اللہ نے ان پہ وصال کے بعد بھی ان پہ ایسا کرم فرمایا کہ وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ عظمت کا مینارہ ہیں۔ اللہ ان سب نفوس قدسیہ کی بے ادبی سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ تو فرمایا کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، جب تلاوت کلام مقدس ہوتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ یہاں پہ مقدار کی بات نہیں، یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، علم کلام میں بھی، حدیث مبارک کی کتابوں میں بھی، محدثین اور علماء متکلمین اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ باز فرماتے ہیں کہ کیا ایمان بڑھتا یا گھٹتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال اس میں علماء نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ یہ مقدار کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کیفیت کی بات ہے، کہ جب ان پہ آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جناب حضرت رسول پاک ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توکل بھروسہ کیا ہے؟ یعنی میں اپنا جانور ویسے ہی کھلا چھوڑ دوں اور میں کہوں کہ بس توکل کرتا ہوں اللہ پہ؟ فرمایا نہیں، اس جانور کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ بس گھر کھلا رہے، سامان ویسے ہی پڑا رہے، بس اللہ پہ توکل ہے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں، سامان جو ہے وہ اس کی حفاظت کرو، احتیاط کرو، اور پھر توکل کرو کہ جو یہ میں نے ظاہری اسباب اختیار کیے ہیں، ویسے تو ان کو بھی جو ہے وہ میں نہیں بچا سکتا، لیکن اب یہ ظاہری اسباب اختیار کیے ہیں، میں نے احتیاط کی ہے، تو اس کو بھی بچانے والا فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو وہی اللہ جو ہے وہ پھر یہ بھروسہ ہے، احتیاط اور سارے کچھ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ، جیسا کہ جانور کی بڑی زبردست حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان فرمائی کہ اس کو باندھو پھر اس کے بعد توکل کرو۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ شان بیان فرمائی ہے کہ یعنی نماز کا قیام، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، انشاءاللہ جب بھی قیام نماز کے متعلق کوئی بات آئے گی تو ضرور اس بات کو واضح کریں گے، کیونکہ لوگ ایسے کمزور لوگوں کو سن کے اور پھر جو ہے وہ ظاہر تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب تشویش کا شکار ہو جائیں تو وہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے وہ اپنے نفس کو بہلانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، تو پھر تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کیسا ہے، تو وہ جو ہے وہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے، تو قیام کی بات ہے۔ قیام کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری و باطنی حقوق کے ساتھ صحیح ادا کرنا۔ جو شرائط نماز ہیں،
جو فرائض نماز ہیں ان تمام کو صحیح طرح سے جاننا، جو واجبات نماز ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہیں، ان ظاہری و باطنی حقوق کے ساتھ صحیح طرح سے صحیح ان شرائط کے اوپر ان پر عمل کرتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے کہ مفسدات نماز کیا ہیں، پھر نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے، پھر وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں فساد آ جاتا ہے کہ نماز درست ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ہو پھر آدمی نماز پڑھے، تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ مومنین کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اوپر سے لے کے ابھی تک، انما المؤمنون الذین سے۔ تو فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ کا اسلام میں بہت زبردست تصور ہے، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں غریب غربا، مدارس، یہ زکوٰۃ کا یہ جو تمام سلسلہ ہے، امیر ہو واللہ جو غریب ہو، چاہے کسی کا 5 روپے 10 روپے جتنا بھی بس اور طاقت ہو، اب اتنا بھی کوئی بالکل ہی گیا گزرا نہیں ہوتا کہ مطلب اس کے پاس 5-10 روپے بھی دینے کو نہ ہو، تو آدمی جو ہے وہ جتنا اس کی بساط اور طاقت ہو، زیادہ ہے تو زیادہ لوگ لاکھوں روپے بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ پہ عمل کرتے ہوئے اس راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس کی صفت اللہ نے مومنین کی بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی تھا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اب دیکھیں اس کی مثالیں بہت ساری پیچھے سورہ بقرہ شریف میں گزر چکی ہیں کہ آدمی 1 روپیہ دے، ایک مثال کے طور پہ فرمایا کہ ایک اگر بیج ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے پہ جو ہے وہ 700 دانے ہوتے ہیں، ایک بیج ہے نیچے، تو فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 700، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہے وہ جس کے لیے چاہے۔ یہ تو ایک مقدار ہے نا، بلکہ لاکھوں کروڑوں گنا جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال اس چیز کو بڑھا کے دیتا ہے۔ تو یہ قرض حسن سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دوسرے پارے کے آخری 1.5-2 رکوع میں جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ تو مطلب یہ ایسی زبردست چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اور یہی صدقہ کے طور پہ آدمی جو ہے وہ کسی کو دیتا رہے، اس سے مال نہیں گھٹتا بلکہ بڑھتا ہے، اور آدمی بلاؤں، آفات اور مصیبتوں سے بھی بچا رہتا ہے، جیسے کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، یہ آفات و بلیات اور مصیبتوں کو یہ آدمی کی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں صدقہ تو رد البلاء، رد البلاء نہیں ہے بلکہ صحیح جو حدیث کے لفظ ہے ترد البلاء ہے، ترد البلاء، الصدقۃ ترد البلاء۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی مومن ہیں سچے، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، صفات بیان فرمائی، پہلے بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات بیان کی جائیں، پڑھی جائیں، تلاوت کی جائیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زبردست صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، یہی ہے قیام نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر فرمایا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ جو مصرف ہیں، چاہے وہ صدقات نافلہ ہیں چاہے صدقات واجبہ ہیں۔ صدقات نافلہ آدمی جو ہے وہ صدقہ وغیرہ دیتا رہتا ہے، صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، تو فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، مومنین کی صفات بیان فرمائی، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ کیا زبردست شان بیان فرمائی اللہ رب ذوالجلال نے مومنین کی صفات، اور پھر فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان اعمال اطاعت کی وجہ سے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور ایسا عزت والا رزق ہے، یعنی جنت میں بغیر محنت و مشقت کے اس اطاعت کی وجہ سے جو رزق ملے گا اس کو فرمایا گیا کہ ورزق کریم، بڑی عزت والی روزی ہے، عزت والا رزق ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔